جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یقیناً انسان پھر ہر وہ کام کرے گا جو اللہ کی رضا کا کام ہوگا، ہر اس کام سے بچے گا جو اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی والا کام ہوگا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا ایک قول علماء نقل کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں اس رب کی زمین پر کبھی نہیں رہوں گا، اور گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں کبھی اس کا رزق نہیں کھاؤں گا۔ گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ رب مجھے نہیں دیکھ رہا۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کے تصور میں، انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی بھی کروں اور اس کا رزق نہ کھاؤں، اللہ کی نافرمانی بھی کروں اور اس کی زمین پر نہ رہوں، اللہ کی نافرمانی بھی کروں اور میرا اللہ مجھے نہ دیکھے، فرمایا یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان رب کے رزق کے بغیر زندگی گزار سکے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اس زمین کو چھوڑ کر کسی ایسی زمین پر چلا جائے جو اس کی ذاتی ملکیت ہو۔ فرمایا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے رب سے چھپ سکے۔ اس لیے انسان کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں یہ زمین اسی کی ہے، میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں میں رزق بھی اسی کا کھاتا ہوں، میں جس رب کی نافرمانی کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ سے چند سوالات کیے، بڑی لمبی حدیث ہے، ان میں ایک سوال یہ کیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، فرمایا کہ میاں اپنے رب کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ نہ ہو تو یہ ضرور سمجھ لینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، میں اس کی فرما برداری کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر میری اور آپ کی عبادت بھی ٹھیک ہوگی، پھر میں اور آپ گناہوں سے بچ سکیں گے۔